سیدہ حفصہ کہتی ہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. یہ رمضان کے روزے کی بات ہے. اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی، یعنی رات کو ڈاواں ڈول تھا، شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا، اب وہ رات کو اس کو کلیئر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی. ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی. جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں کیا زبان سے نیت کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے؟ نہیں، دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور یہ جو دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے، یہ بالکل جعلی جھوٹی فیبریکیٹڈ ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. کل کا روزہ کیا، وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں آج شعبان کی 30ویں تھی لیکن ہم نے قیام اللیل کیا ہے کیونکہ رات رمضان کی مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے. کل انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہے. تو وہ بالکل جعلی دعا ہے، بالکل ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے. تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا وہ ڈیفالٹ میں ہوتی ہے، یہ ضروری ہے. ہاں اس شخص کے لیے جو اب ڈاواں ڈول ہے میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، پھر اس کو فجر سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا. البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ. نفلی روزے کی نیت آپ ظہر سے پہلے بھی، زوال آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2076 کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، ناشتے کے لیے، تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں. یعنی بغیر کھائے پیے، اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے. اور پھر نفلی روزہ ظاہر توڑ دیں گے، اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے. یہ حنفیوں کا بالکل باطل موقف ہے. جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب تو ہے نہیں. تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دیں، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے. البتہ فرض روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے گا تو میں پچھلی دفعہ اس کے کفارے کے حوالے سے ڈسکشن کر چکا ہوں. تو یہ نفلی اور فرض روزوں کا فرق سمجھیے گا. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2001. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، اور سیدہ عائشہ نے یعنی وہ پردے میں بات کی، یعنی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع فجر اس حال میں کرتے کہ آپ جنوبی ہوتے، یعنی آپ پر غسل فرض ہوتا. اب احتلام والا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے، وہ تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کی وجہ سے یعنی پری پلانڈ، آپ کو پتہ بھی ہوتا کہ میرے پہ غسل فرض ہے، آپ رات کو غسل کر کے نہ سوتے بلکہ اسی طریقے سے سو جاتے، اور صبح اس حالت میں اٹھتے کہ آپ جنبی ہوتے اور ختم سحری بھی ہو چکا ہوتا، یعنی طلوع فجر بھی، یعنی آپ نے سحری بھی نہیں کی ہے اور غسل بھی نہیں اتارا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں روزہ رکھ لیا کرتے ہیں. یعنی روزہ رکھنے کے لیے جنبی شخص کا غسل اتارنا ضروری نہیں ہے. بغیر غسل اتارے بھی وہ سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل کر لے، یا اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اٹھا ہے تو 8 پیرا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بعد میں غسل اتار لے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا. اور یہ بڑی ڈیٹیل حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو جب تک غسل نہیں اتارے گا وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا. تو اس کے جواب میں اما عائشہ نے جب یہ حدیث سنائی تو سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 30 سال تک بعد میں بھی یہ غلط فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب سیدہ عائشہ سے ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے رجوع کیا. تو اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے جو سب سے بڑے محدث ہیں، تو امام حنیفہ سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے. کہتے ہیں امام حنیفہ کو کیوں غلطی لگی؟ بھائی حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں ان تک اگر حدیث نہیں پہنچی، وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ
جس پہ غسل فرض ہو وہ بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اور کسی کو غلطی کیا نہیں لگ سکتی؟ بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی۔ اور امام مالک کا جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی روئے عرض پہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو، سوائے ان کی ہر بات مقبول ہے، کوئی مردود نہیں۔ اور پھر فرمایا کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جا سکے، ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 680۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے رات کے وقت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بلال طلوع فجر یعنی جو ختم سحری ہے اس سے پہلے اذان دیتا ہے۔ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یعنی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ عرب میں اب بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات دیتے ہیں اذان، یعنی صبح کاذب کے وقت میں، صبح صادق سے پہلے اذان دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے، سحری کھاتے رہو۔ اور راوی کہتے ہیں ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، جب تک ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اذان دیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی ختم سے۔ یہ آج کل کی اذانوں پہ نہ جائیے گا، بعض کا اذانیں 5 منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ آج کل گھڑی کا اعتبار ہوگا، جو ختم سحری کا ٹائم ہے گھڑی کو فالو کریں، اذانوں پہ نہ رہیں۔ اذانوں کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت اذان ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے، لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ختم سحری نہ ہو اس وقت کھاتے بھی دو۔ اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی اور مشکات میں ہے 681، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان بلال یعنی صبح کاذب کے وقت جو اذان دیتے ہیں تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، لیکن جب روشنی افق پر پھیل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے، وہ ٹیولائٹ سا جو ظاہر ہوتا ہے، تو کھانے پینے سے رک جاؤ۔ یعنی جب ختم سحری کا وقت ہو، طلوع فجر ہو، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کھانے پینے سے رک جاؤ۔ اسی کانٹیکس میں قرآن حکیم میں آیت ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا جو فجر کے وقت، من الفجر، فجر کے وقت رات کا جو سیاہ ڈھورا ہے وہ صبح کے سفید ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے، یعنی نیچے سفیدی نظر آتی ہے اور اوپر رات کا سیاہ ڈورا، جب یہ بالکل واضح ہو جائیں اس وقت صبح صادق یعنی ختم سحری اور طلوع فجر ہو جائے گا، کھانا پینا اس وقت روک دو۔ 7ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1988، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، اس سے بڑے لوگوں نے غلط رزلٹ نکالے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو نیچے رکھے۔ اس پہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو اور انسان اذان سنے تو اس وقت کیا کرے، یعنی اگر کھا پی رہا تھا اور اسی دوران اذان شروع ہوئی، اس اذان سے مراد ہے کہ ختم سحری ہوگی، تو پھر وہ جو ہاتھ میں کھانا موجود ہے سامنے برتن میں اور پانی، اس سے فوراً سحری اپنی مکمل کر لے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آلریڈی سحری کر رہا تھا، یہ نہیں کہ ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ آخری 2 منٹ میں اٹھ کے سحری کرتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے لیے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مطلب آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لیتے ہیں پھر انتظار میں بیٹھے رکھتے ہیں، جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے کہتے ہیں پانی پی لو، جلدی پانی پی لو۔ وہ روزہ توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سحری نہیں کر رہے ہوتے، ان کو بتا دیں آپ افطاری کر رہے ہیں، روزہ تو آپ رکھ چکے تھے، اب آپ نے فجر کے وقت ہی افطار کر لیا اس کو، یعنی روزہ توڑ دیا۔ میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے، 2008 کی بات ہے، میں ایک اہل حدیث مسجد میں اعتکاف بیٹھا اسلام آباد میں، وہاں پہ اجتماعی اعتکاف ہوتا تھا، 500-600 بندے جو ہیں وہ اعتکاف کرتے تھے، تو وہاں میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ لوگ سحری پہلے ہی کر کے فارغ ہو جاتے تھے، پھر 15-20 منٹ تک گپے مارتے رہتے تھے، اور جیسے ہی اذان شروع ہوتی تھی سارے کولر کی طرف بھاگتے تھے۔
تو میں نے پھر بڑا شور ڈالا کہ میرے بھائی یہ آپ اس طریقے سے چیزوں سے رزلٹ نکالیں گے؟ یہ تو اسی طریقے سے جیسے بخاری و مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے رکوع کی حالت میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا، چونکہ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اسے فرمایا آندہ ایسے نہ کرنا کہ تم رکوع میں ہی شامل ہوتے ہوئے چلتے ہوئے آئے ہو۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز سے منع فرما دے اور ایک بندہ اس کی روٹین بنا لے اور پھر کہ جی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اتنا غلط رزلٹ نکال لے، یہ بالکل اسی طریقے سے غلط رزلٹ نکالا ہوا ہے۔ یہ تو ہے اگر کوئی کھا پی رہا تھا اس دوران اذان شروع ہو گئی تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے، اور اس میں سحری اور افطاری کے لیے صرف ٹائم اور گھڑی کا اعتبار کیا جائے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، اس کو فالو کریں۔ اور عموماً مؤذن حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، اور آج کل تو ہمارے پاس مسلم پرو جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپ موجود ہے، اور اس طریقے سے سلاٹ ٹائم کے نام کا سافٹ ویئر اور چیزیں موجود ہیں، اس سے ٹائم جو ہے اس کو دے کے سٹینڈرڈ ٹائم کو فالو کریں۔ ٹائم ہو جائے آپ سحری ختم کر دیں، افطاری شروع کر سکتے ہیں جب مغرب کا وقت ہو جائے، اذان ہو یا نہ ہو۔ اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، پہلے تو صرف اذان ہی ایک سورس تھا نا لوگوں کو مطلع کرنے کا، اب ہمارے پاس اس سے بھی ایک بہتر سورس ہے، بالکل ٹائنیز ڈیٹیل تک ہم اذان کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے صرف، کیونکہ اذان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، بد احتیاطی بھی ہو سکتی